سب سے پہلے دعا ہے کہ آپ جتنے قدم چل کے یہاں تشریف لے آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کا ایک قدم عبادت میں شمار فرمائے۔ آپ کی کوشش، محنت، خلوص نیت سے اس فرش عزا کا اہتمام اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حوائج شرعیہ کو مستجاب فرمائے۔ اس علاقے کے جتنے مومنین جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرمائے۔ 12ویں امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے باجماعت صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین اماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارض اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النکویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق والداعی الی صدق المطلق کلمت اللہ وَأَمَانِ اللَّهِ وَحُجَّةِ اللَّهِ الْقَائِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ صَلَوَاتُ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلتا۔ اگر ہو سکے تھوڑی شفقت فرما کر آدھے محلے والی نہیں باجماعت صلوات پڑھ لیجئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے مولا عباس علیہ السلام نے کعبہ کی دیوار کے ساتھ بعض روایات میں کعبہ کی چھت پر اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جب یزیدی ہتھیار لے کر حسین کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے حرم میں جمع تھے۔ تھوڑا ساری ہلا دے، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، ہم نے تو اپنی بات کر کے انشاءاللہ چلے جانا ہے۔ یہ بہت اہم گوشے ہیں اہل بیت کی سیرت کے، اہل بیت کے فضائل کے، کہ جو خطبات کی صورت میں ایک بہت بڑا ذخیرہ محمد کا چہرہ، محمد کا چہرہ۔ آپ حدیث غزہ میں پڑھ دیں، آپ حدیث غزہ میں پڑھ دیں تو ایک مولا کا لقب ہے، تو ایک مولا کا لقب ہے مولا علی نے
اپنی زندگی میں بڑی جنگیں لڑی، لیکن اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود بھی علی علمدار نہیں بنے۔ آج بھی 7-8 سال کا علمدار نہیں بنے۔ آج بھی 7-8 سال کا شیعوں کا بچہ اٹھا، جی علم کس کا اٹھاتے ہو؟ عباس علمدار، عباس علمدار۔ علمدار فقط عباس ہے، ایک مولا کا لقب ہے علمدار کربلا۔ تو جو ہے نا سارا ہلانا ہے، میں نہیں کہتا بولنا تو میں نے آپ کو کہنا ہی نہیں ہے، صرف سارا ہلانا ہے، بات پہنچ جائے گی۔ عباس علمدار۔ اچھا، یہ جو علم میدان جنگ میں ہوتا ہے، اس کے 2 کام ہوتے ہیں۔ ایک اس علم کی تعریف ہے، ایک اس علم کی تاریخ۔ ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب 2 پارٹیاں میدان میں ہوتی ہیں، دونوں جنگ لڑتی ہیں، اگر دونوں کے پاس اپنا اپنا پرچم ہوتا ہے، اگر دونوں پارٹیوں کا پرچم بلند رہے تو یہ علامت ہے کہ یہ دونوں فریق جنگ میں ثابت قدم ہے۔ اگر ثابت قدم ہے، اگر بدقسمتی سے ایک آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام کا پرچم سب سے پہلے آدم نے شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے کینان کو دیا، کینان نے مہلائیل کو دیا، مہلائیل نے البارد کو دیا، البارد نے اخنوخ کو دیا، اخنوخ نے متوشلے کو دیا، متوشلے نے مالک کو دیا، مالک نے نوح کو دیا، نوح نے شام کو دیا، شام نے ارفاشد کو دیا، ارفاشد نے ارگو کو دیا، ارگو نے اشارو کو دیا، اشارو نے ناہود کو دیا، ناہود نے تارخ کو دیا، تارخ نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے کیدار کو دیا، کیدار نے حمل کو دیا، حمل نے نبت کو دیا، نبت نے سلامہ کو دیا، سلامہ نے یاشع کو دیا، یاشع نے اودین کو دیا، اودین نے عدن کو دیا، عدد نے موعد کو دیا، موعد نے نظر کو دیا، نظر نے مصر کو دیا، مصر نے الیاس کو دیا، الیاس نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے حزیمہ کو دیا، حزیمہ نے کنانا کو دیا، کنانا نے فارین کو دیا، فارین نے غالب کو دیا، غالب نے لوی کو دیا، لوی نے کعب کو دیا، کعب نے مرہ کو دیا، مرہ نے کلاب کو دیا، کلاب نے زید کو دیا، زید نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب سے اس نور الہیہ کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا جناب عبداللہ والد رسول خدا کی پشت میں چلا گیا۔ اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ جب حابیل اور قابیل والے قصے کے بعد ایک بھائی کا دوسرے بھائی پہ اعتماد ختم ہو گیا، کیا کہنے عباس تیرے، جنگ صفین میں ایسا کرشمہ دکھایا، حسین کو بھائی پر اعتماد ہونے لگا، بھائی کا بھائی پر اعتماد بحال کیا۔ کس نے؟ عباس نے۔ ماں کبھی بھی کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی، 2 موقعوں پہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتی ہے، اپنا بیٹا نہ ہو کسی کا لے کے پالے تب اپنا بیٹا کہتی ہے، یا اپنا بیٹا اتنا نالائق ہو کسی کے اچھے کو دیکھ کے کہتی ہے کاش ایسا میرا بیٹا ہوتا۔ لیکن ادھر بات الگ ہے، ادھر کوئی بیٹا جنت کا سردار ہے، کسی کے چہرے سے روشنی لے کر چاند بنا، کسی کے چہرے سے روشنی لے کر سورج بنا، اور بابا حسنین جیسے مالک جنت بیٹوں کی موجودگی میں فاطمہ جسے اپنا بیٹا کہے اسے عباس کہتے ہیں۔
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عباس کا پرچم لگانے کے بڑے فائدے ہیں۔ جب عباس کا پرچم چھت پہ لگا لو گے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہے نا الیکشن والے بھی تو یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں ووٹ دیتے ہو جھنڈا بھی لگا لو۔ جب عباس کا جھنڈا تو نے ایک دفعہ چھت پہ لگا لیا، جب دوسری پارٹی کا بندہ وہاں سے گزرے گا کہے گا اب اس کے گھر جانے کا فائدہ نہیں، یہ اس کا ہو چکا ہے، یہ اس کا ہو چکا ہے۔ عباس کا پرچم چھت پہ لگانے کا ایک فائدہ تو ہو جاتا ہے نا، یزید کی پارٹی کا بندہ تیرے دروازے پہ نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے گا بلند آواز۔ عباس، نام عباس، قبیلہ کلابیہ، ماں کا نام فاطمہ، لقب ام البنین، والد کا نام علی ابن ابی طالب، جائے آمد مدینہ منورہ، جائے شہادت کربلا معلیٰ، تاریخ آمد 4 شعبان، سبب شہادت حسین سے محبت۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، سبب شہادت حسین سے محبت۔ بڑا پیارا شاعر نے نقشہ کھینچا، کہتے ہیں تو نے پوچھا ہے کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، تو نے پوچھا ہے کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے۔ اپنی نظروں سے ہی روکا جس نے یزیدی لشکر، اسے تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مولا عباس کے خطبے کا پہلا جملہ پڑھا۔ دیکھیں ایک دفعہ میں مولا کے حسین کے فضائل پڑھوں یہ اور بات ہے، ایک دفعہ گھر والے پڑھیں۔ حضرت اویس، مولا حسن، مولا حسین۔ بھائی آپ سنتے ہیں مالک اشتر؟ نا 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 نا، مولا حسن بھی تھے، صلوات پڑھ لیجئے گا بلند آواز، صلوات پڑھ لیجئے گا بلند آواز۔ اسے کہتے ہیں تابعی۔ جب ماں نے کہا نا کہ بیٹا ہاتھ رکھتے تھے اس جگہ کو چوما، یا پاؤں رکھتے تھے اس تھا۔ سلمان جب کبھی ایسا ہونا تم دعا مانگو، تم تیار ہونا تم دعا مانگو، تم تیار کیا کسے جناب محمد حنفیہ کو، حنفیہ نے کہا جاتا ہے مادری نسبت کی وجہ سے۔ مولا علی کے بیٹے بازوؤں سے روکتا ہے، دشمن ہے، دشمن کے تانے بڑے، کہا محمد واپس آ، محمد کو واپس بلائے۔ اب کسے بھیجا؟
حضرت ابو ایوب انصاری، وہ جن کے گھر رسول خدا کی پہلی دعوت ہوئی تھی، ان کو بھیجا۔ ان کی چھاتی اصحاب میں سب سے زیادہ چوڑی تھی، ان کو ایک نیزہ دیا، علی نے بھیجا۔ انہوں نے اس غریب شام کے خیمے پہ جب نیزہ مارا ہے نا، وہ دوسرے پردے سے نکل کے اپنے فوجیوں کو کہتا ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے، علی کا شیعہ میرے خیمے تک آ گیا، بھاگ گیا جناب محمد راستے۔ اب روایت کے جملے جو اس نے بندہ بھیجا ہے نا، جو بندہ بھیجے ہیں حضرت ابو ایوب نے، علامہ صفدر حسین نے، جب تانوں کی مقدار بڑھی نا، ادھر مولا حسن اٹھے، ابھی تک جو بندے چپ ہیں آپ کی چپ کو توڑنے کے لیے، ادھر مولا حسن اٹھے، ادھر مولا حسین اٹھے، کہا بابا اب ہم جنگ کریں گے، اب ہم جنگ کریں گے۔ جب دونوں شہزادے اٹھے ہیں نا، اب اٹھا جسے ماں نے بچپن میں سبق یاد کرائے تھے، دایاں ہاتھ مولا حسن کے قدموں پہ، بایاں ہاتھ مولا حسین کے قدموں پہ رکھ کے عباس کہتے ہیں اگر خود ہی میدان میں جانا تھا تو ماں سے دعائیں کرا کرا کے صدیق علی آپ صلوات پڑھ لیں۔ کہا اگر خود ہی جانا تھا، میں نے کہا سب تک بات نہیں پہنچ رہی، اگر خود ہی جانا تھا تو ماں سے دعائیں کرا کرا کے مجھے مانگا کیوں تھا؟ تھوڑی تھوڑی آپ توجہ بیدار کریں گے، بات بڑی قیمتی ہے جو اب تک پہنچانی۔ ماں سے دعائیں کرا کرا کے مانگا کیوں تھا؟ اب عباس آئے علی کے قریب، اب آپ نے مجھے دیکھنا ہے، سپیکر سیٹ ہو جائے گا۔ عباس آئے علی کے قریب اور آ کے کہتے ہیں بابا آج مجھے اسی طرح پورے کا پورا علی بنائے جیسے شب ہجرت بڑے محمد نے آپ کو چھوٹا محمد بنایا تھا، آج مجھے حیدری آج مجھے پورے کا پورا علی بنے۔ اب علی نے اپنی زرہ پہنائی، لباس پہنایا، خود وہی پہنایا جو خود پہنتے تھے۔ جب عباس کو نہیں، غلط، جب بڑے علی نے چھوٹے علی کو پورے کا پورا علی بنا دیا نا، اب مولا نے ایک اور کام کیا، عباس کے چہرے کو ڈھانپا۔ میں نے کہا یا علی جب آپ کو رسول خدا بھیجتے تھے آپ کا چہرہ تو نہیں ڈھانپتے تھے، آپ نے کیوں ڈھانپا؟ کہا یہ ہے میرا کمرے بنی ہاشم، کسی کی نظر نہ لگ جائے اس لیے چہرے کو ڈھانپا ہے۔ عباس کے چہرے کو ڈھانپا، عباس کو کیا رخصت۔ یہ مومنین کے بیٹھنے تک نا آپ صلوات پڑھ لیں۔